بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، 1 سال تک انہیں نان و نفقہ اور رہائش دی جائے، خیر اخراج، انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، فإن خرجنا فلا جناح علیکم، پس اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اس میں جو وہ اپنی ذات کے معاملہ میں دستور کے مطابق کریں، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو دستور کے مطابق مال دو، حقا علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام، اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے وضاحت سے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ سامعین و ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے، ایک شخص طائف میں رہتا تھا، حکیم بن حارث اس کا نام ہے، اس کو پتہ چلا، وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ مدینہ کے راستے کی طرف چل پڑا، اور یا راستے میں یا مدینہ پہنچ کر وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اب کیونکہ وہ مالدار تھا، اس کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت کریمہ اتری تو اس کے مال کو اس کے والدین پر اور اس کے بچوں پر وہ تقسیم کیا، اور اس کی بیوی کو نہیں دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس کے وارثوں کو یہ حکم، یہ وصیت کی جائے جو مرنے والے نے کی ہے کہ 1 سال تک اسے خرچہ اور اس کو رہائش دی جائے، اس کے وارثوں پر یہ لازم ہے، لیکن جو وراثت ہے وہ اس کے بچوں اور اس کے والدین پر۔ دوسرا یہ کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی عورت کا خامن فوت ہو جاتا جو مورث ہے، جو وصیت کرنے والا ہے، تو اس وقت وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ اس کو یا تو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا، یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اس کا گھر سے نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ یا تو خود ہی نکاح کر لیتا کوئی اس کے گھر دیور وغیرہ جو اس کا تھا، یا وہ اسی طرح معلق رہتی۔ اور دوسرا یہ رواج تھا کہ عورت 1 سال تک اپنے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد 1 سال تک اپنے گھر میں رہتی، 1 سال تک انہیں نان و نفقہ دیا جاتا اور رہائش دی جاتی۔ اس کے بعد وہ عورت بکری کی یا اونٹنی کی مینگنیاں پھینکتی، یا کتے کو مارتی یا ویسے پھینکتی، اور وہ مینگنیاں پھینکنے کی یہ علامت تھی کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مینگنیوں کو پھینکنا اس بات کا اظہار کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو وہ مینگنیاں پھینک رہی ہے، یہ پھینکنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان اس کا 1 سال گھر میں رہنا تھا، یعنی 1 سال گھر میں رہنا مینگنیاں پھینکنے سے بھی اس کے لیے آسان تھا، حالانکہ وہ پھینکنا بھی بڑا آسان ہے۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ جو ہے والذین یتوفون سے لے کر واللہ عزیز الحکیم، یہ آیہ مبارکہ اس کا حکم منسوخ ہے۔ عدت کے حوالے سے جو 1 سال تک اس نے گھر میں رہنا ہے، یہ اس کا حکم جو منسوخ ہے وہ میں نے پہلے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے 10 دن گھر میں رہے اور عقد ثانی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو وہ اس آیت سے اس آیت کا منسوخ ہونا ثابت ہوا۔ رہی بات عورت کا وراثت میں شامل ہونا، اس کا حکم منسوخ ہوا ہے، وہ آگے سورہ نساء میں 4 پارہ میں اس کے احکام آئیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی مرنے والا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے مال سے عورت کو، اگر اس کے اولاد موجود ہو تو عورت کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اگر اولاد موجود نہ ہو تو عورت کو 4تھا حصہ دیا جائے گا۔ تو وراثت کے جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم وہ ان آیات سے
منسوخ کیا، اور عدت کا جو حکم ہے 1 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی آیت ہے اس سے اس کا حکم منسوخ فرمایا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ 1 سال تک عدت منسوخ کیا ہے، تو شریعت کے جو احکام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حکم نازل فرماتا ہے وہ ڈائریکٹ کسی پر نازل نہیں کرتا ہے، یعنی ڈائریکٹ نہیں اللہ کہتا کہ اس کو فوری طور پر ختم کر دو، آہستہ آہستہ، تاکہ ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کے دستور کے مطابق عورت کو ہی 1 سال عدت کرنے کا حکم دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم بن حارث کی بیوی کے بارے میں کہا تھا۔ لیکن اس میں فرق یہ کیا کہ اب وہ اگر گھر سے نکلنا چاہے، وہ تو نکلنے نہیں دیتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ گھر سے نکلنا چاہے تو وہ نکل سکتی ہے، تمہارا نکالنا حرام ہے، اس کا نکلنا حرام وہ اس کے اپنی ذات کے متعلق ہے، یعنی وہ جا سکتی ہے، وہ جائز ہے اس کے لیے، لیکن وہ اپنی شرعی دستور کے مطابق رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر جا کر ایسا کام کرے جو عورت شوہر کی بدنامی کا باعث ہو اور اس شوہر کی عزت پر داغ اور دھبا لگے، وہ عورت گھر سے باہر نکل کر بھی شرعی حدود کے مطابق ہی رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق یافتہ عورتوں کو شرعی دستور کے مطابق مال دو۔ یہ وہ طلاق یافتہ عورتیں ہیں جو مدخول بہا ہیں، یعنی جن کے ساتھ مباشرت کی گئی ہے یا خلوت صحیحہ کی گئی ہے، کیونکہ جو غیر مدخول بہا ہے اس کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے، یہاں مدخول بہا عورتوں کا حکم ہے، انہیں مال دو۔ مال سے مراد اگر ان کا مہر مقرر کیا گیا تھا وطی سے پہلے، مباشرت سے پہلے، تو انہیں پورا مہر ملے گا، اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا تو ان کو مہر مثل ملے گا، اور یہ متقین پر واجب ہے۔ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے اتنا طویل موضوع جو اللہ نے بیان کیا نکاح، عدت اور حق مہر کے حوالے سے، یہاں اللہ آخر میں یہ بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح وضاحت سے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شرعیہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔